یہاں کیا ہے 4 دن روزے رکھ لیتے ہیں. اب گرمی کا بہانہ یا تو گرمی کا بہانہ یا تو کام کا بہانہ کہ گرمی سخت ہے, روزہ رکھنا نہیں ہوتا, ہمیں کام کرنا ہوتا ہے, ہمیں بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے, ہمیں ان کے لیے محنت کرنی ہے, باہر جا کر باتیں کرنی ہے, پیاس لگے گی ہم کیسے رکھیں گے. ارے یہاں دنیا کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے تو سوچو قیامت کی دن کی پیاس کو کیا برداشت کرو گے. آج تو سورج سر سے کروڑوں میل دور ہے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ہر بندے کے سر سے 1 بالش کی اونچائی پر سورج ہوگا. جب 1 بالش کی اونچائی پر سورج ہوگا اس کی گرمی کیا ہوگی. آج اس گرمی کو نہیں برداشت کر رہے, قیامت کی گرمی کو کیا برداشت کریں گے. آج یہاں کی بھوک کو برداشت نہیں کر رہے تو پھر قیامت کی بھوک کو کیا برداشت کریں گے. یہاں کی پیاس کو نہیں برداشت کر رہے, قیامت کی پیاس کو کیا برداشت کریں گے. ارے اس جسم کو جتنا بھی آپ کھلائیں, جتنا بھی آپ اس کو پلائیں, اس کا نتیجہ کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے جیسے سانس یہاں سے کٹ گئی, سانس ختم ہو گئی, اس جسم پر لاکھوں کروڑوں جو خرچ کیا یہ سب کچھ مٹی میں چلا گیا. سانس جب تک چلے گی جسم تر و تازہ رہے گا. یہ سانس کٹ گئی, یہاں کٹ گئی, اب جو اس کے اندر ڈالا تھا, جتنا کھایا تھا, جتنا کمایا تھا, جتنا اس جسم کو پہنایا تھا, وہ سب کچھ اب مٹی میں جانے والا ہے. تو جس چیز کو مٹی میں ڈالنا ہے تو اس چیز کے لیے اتنی فکر کیوں ہے, اس چیز کے لیے اتنی پرواہ کیوں ہے. اپنے ایمان کو تازہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عبادت والا مہینہ جو رب نے عطا فرمایا ہے اس مہینے کو ایسے ہی جانے نہ دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عبادت, جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, صحابہ نے پوچھا کہ جنت کا دروازہ کیسے کھٹکھٹائیں. جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہو تو بھوکے اور پیاسے رہو, بھوک سے کھٹکھٹاؤ, پیاس سے کھٹکھٹاؤ. جب تم بھوکے پیاسے رہو گے تو یہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے برابر ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ عبادتوں کا دروازہ ہے, یہ عبادتوں کا دروازہ ہے. جب یہ دروازہ کھلے گا ساری عبادتیں کریں گے. ہم نے اسی دروازے کو بند کر دیا جس سے عبادتوں میں اندر داخل ہونا ہے. روزہ رکھیں گے تو نماز بھی پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے تو قرآن بھی پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے تو ذکر بھی کریں گے, روزہ رکھیں گے تو تسبیح بھی کریں گے. یہ تو عبادت کا دروازہ ہے, اس کے ذریعے سے اندر داخل ہونا ہے. ہم نے کیا کر دیا, اسی دروازے کو بند کر دیا, اسی دروازے کو, روزے کو ہی بند کر دیا. جب روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے, جب روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو قرآن کہاں سے پڑھیں گے, جب روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو تسبیح کہاں سے پڑھیں گے, جب روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو اللہ کا ذکر کہاں سے کریں گے. یہ عبادتوں کا تو دروازہ ہے, راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہمیں عبادت کا حکم نہیں دیتا, وہ رب ہے. سوچے اللہ نے جب ہمیں حکم دیا ہے بھوکے پیاسے رہنے کا تو اس میں کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے, کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر حکمت ہے.